الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اخلاص والے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے موجود ہوں گے۔ ہر عمل ہر کام للہیت کے واسطے، اللہ کی خوشنودی کے واسطے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے واسطے جو ہوگا تو وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دلائے گا۔ 3 کام دنیا میں ایسے ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذلیل و خوار بھی کر دیتے ہیں۔ پہلا کام تکبر کرنا، متکبرانہ انداز اختیار کرنا۔ اس نے شیطان جیسے، حالانکہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا علم والا، بڑا عمل کرنے والا، بس چوتھی چیز سے خالی تھا، عشق اور محبت سے۔ اس تکبر نے اس کی جان لے لی اور اسے قیامت تک کے واسطے شیطان اور ابلیس اور مردود ٹھہرا دیا۔ اسی طرح دوسرا عمل حسد کرنا۔ قابیل نے دنیا میں پہلی 2 اولادیں، قابیل اور حابیل، دونوں بھائی، ایک دوسرے سے حسد کیا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کہ اس کے حصے میں خوبصورت لڑکی کا تعلق رشتہ آ گیا اور میرے حصے میں بدصورت کا آ گیا، اس حسد نے اسے مروا دیا۔ اب دنیا میں جتنے حسد کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں اس کے سارا حصے میں جا رہے ہیں، اگرچہ قاتل کو بھی اس کی سزا ملے گی، لیکن حسد ایسی خطرناک بیماری ہے کہ یہ انسان کو دنیا آخرت میں ناکام بنا دیتی ہے۔ اور تیسری بیماری کیا ہے کہ طمع، یعنی کہ لالچ کرنا، اور لالچ انسان کو ہمیشہ ناکام کر دیتی۔ جو چلتی جاتی چوٹی تھی اور اس کو ایک شہد کا خالص قطرہ نظر آیا، اب چکھ لیا، اور جا کے اب میں اپنی قوم کو، فوج کو بتاتی ہوں چوٹیوں کی بل میں پہنچتی ہوں۔ اب جا رہی تھی، راستے میں خیال آیا اتنا میٹھا کچھ تھا جو بھی میں نے چکھا، ذرا سا اور کھا لیا، یہ لالچ۔ اب آئی اس کے اوپر چڑھی اور کھانا شروع کرا تو پاؤں دھستے چلے گئے، آخرکار اندر اس میں ڈوب گئی اور مر گئی، پھر شہد سے کہاں نکلتا۔ تو لالچ انسان کو ویسے ہی ناکام بنا دیتی۔ پھر اسی لیے فرمایا کہ اخلاص، صوفیہ فرماتے ہیں، یہ آخری بات، صوفیہ حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل اللہ کو دکھانے کے لیے ہو، کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے واسطے ہو، وہ 4 شرائط جو میں نے کل ذکر کی، اس کے بعد یہ اگلی بات ہے کہ فرمایا کہ اگر انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میں یہ عمل کھڑا ہو کر کروں گا اور لوگ دیکھ لیں گے تو چلو اس لیے میں نہیں کرتا۔ اب اشراق پڑھنے کھڑا ہوا، 2-4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، اب اس نے سوچا کہ یہ تو دیکھیں گے اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، چلو جاؤ۔ فرمایا یہ عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی پھر دکھلاوا ہے، یہ بھی اللہ نہیں چاہتے، یہ بھی پھر غیر اخلاص ہوا اور اس پر بھی پکڑ ہوئی۔ تو اسی لیے فرمایا کسی عمل کا کرنا یا کسی عمل کا چھوڑنا بھی یہ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کے واسطے ہونا چاہیے، یعنی کہ کھڑے ہو کر عمل بھی کرے تو بندوں کو نہ دکھا رہا ہو۔ اسی لیے کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت میں اٹھا تہجد میں تہجد پڑھنے کے لیے، اب میں تہجد پڑھ لوں اور اٹھا اللہ کے واسطے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں پڑھنے کھڑا ہوا، لیکن اب درمیان میں کسی نے دیکھ لیا، جب اس نے دیکھا تو مجھے بھی بڑا اچھا لگا کہ اچھا ہی ہو گیا کہ اس نے دیکھ لیا کہ دیکھو میں یہ نیک کام، یہ اچھا کام کرتا ہوں۔ تو پوچھا کہ یہ پھر کیا ہے کہ کیا یہ بھی دکھلاوا ہو گیا؟ تو نہیں، یہ دکھلاوا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ غیر اختیاری طور پر جیسے ایک دم وسوسہ انسان کو آتا ہے نا، یہ بھی شیطان عمل کو خراب کرنے کی ایسے بھی کوشش کرتا ہے۔ تو اس پر بزرگوں نے فرمایا کہ توبہ استغفار کر لے، لیکن اس کا عمل خالص اللہ ہی کے لیے، کیونکہ یہ جاگا اٹھا ہی اللہ کے واسطے تھا۔ ہاں بیچ میں کسی نے دیکھ لیا اور اس نے اس نیت کو درست کر لیا، یہ صرف ایک غیر اختیاری حملہ تھا شیطان کی جانب سے۔ جیسے نماز پڑھنے آیا تو اب ادھر آ کے امام صاحب بھی یہ سوچیں بھائی سارے لوگ دیکھیں گے میں نماز پڑھاؤں گا، نماز پڑھنے والے بھی سوچیں بھائی آگے پیچھے سب محلے والے بھی دیکھیں گے، میں گھر سے نکلوں گا، چنانچہ میں نکلتا ہی نہیں، تو یہ بھی گناہ ہے۔
کہ لوگوں کی وجہ سے اس نے عمل کیوں چھوڑا؟ عمل تو اللہ کے لیے کرنا تھا نا، لوگوں کے لیے تھوڑی۔ تو یہ بھی دکھلاوا ہے، کسی عمل کو چھوڑ دیا حالانکہ لوگوں کی وجہ، فرمایا یہ بھی دکھلاوا ہے، اور کسی عمل کو کیا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، یہ بھی دکھلاوا ہے۔ تو اس کے درمیان کا راستہ اخلاص ہے، کہ جیسے وہ ریوڑ کا بھیڑ بکریوں کے درمیان چرواہا اٹھ کے کھڑے ہو کر 1000 بکریوں کے درمیان میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کو کسی بکری سے واہ واہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی اخلاص ہے کہ ہم بھی ہزاروں کے مجمع میں عبادت کریں کھڑے ہو کر، اور ہمیں لوگوں کی ذرہ برابر پرواہ نہ ہو کہ لوگ دیکھیں گے اور اچھا ہے لوگ دیکھ لیں اور فلانے کو بھی پتہ چلے، بلکہ ان مجمع میں کھڑے ہو کر بھی وہ عبادت کو چھوڑے نہ کرے اور اللہ کے لیے کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب